ہاں بس 2-3 منٹ اور کچھ ویٹ کر ویٹ لیں. کر لیتے ہیں، اور لوگ آ جائیں، 5-6 لوگ ہیں ابھی ہے. تو۔ چلیں جب تک میں پچھلا والا تھوڑا سا نا ڈسکس کر لیتے ہیں ادھر، تاکہ کنٹینیوشن رہے. ہاں بالکل بالکل، بسم اللہ کریں، نہیں کلاس کا آغاز کرتے ہیں، عتیق بھائی جو ہے ہمیں کلاس سٹارٹ کریں۔ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صدق اللہ مولانا العظیم. ہم نے شروع جو کی تھی یہ 2 لیکچرز پہلے، اور ان آیات کے اوپر جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جلدی آفاق میں اور ان کی اپنے اندر نشانیاں ظاہر کر دے گا، جو کہ اس بات کے لیے کافی ہوں گی کہ یہ قرآن حق ہے. ویسے تو اللہ کا کہنا ہی ہمارے لیے کافی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ لوگ شک میں مبتلا ہیں، لیکن یہ نشانیاں ان کے سامنے آ جائیں گی. اور پھر یہ کہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کیا. اس کے اوپر ہم نے یہ سیریز شروع کی تھی، اور ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ کائنات میں جو مسئلے ہیں وہ ایک تو اس پوری کائنات کے بارے میں انسان سوچتا ہے کہ کہاں سے آئی ہے، اور پھر دوسرے مسئلے اس کائنات کے یہ ہے کہ انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے. تو اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ سائنس جہاں تک پہنچی ہے، اور قرآن جو کہ 1500 سال پہلے ہی قرآن نے بہت ساری چیزوں کا انکشاف کیا تھا، اور سائنس ابھی بھی 100 سال پہلے جو ہے وہ کہاں پر گھوم رہی تھی کہ وہ سورج کو ساکن سمجھتی تھی. لیکن قرآن میں جو ہے وہ بالکل کلیئرلی اس بات کا سورہ یاسین میں ہم نے دیکھا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں. ساتھ ساتھ لاسٹ آیت جو ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہیں ہم نے پیدا کیا اور تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے والے دل دیے اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی یہ جو نعمتیں ہیں. اچھا، اللہ کی نعمتوں سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ کی نعمتیں تو آنکھ کھولتے ہی کائنات کے اندر ہر وہ چیز جو کہ موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، ایک شاہکار موجود ہے. یعنی یہ تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس پوری زمین کے اوپر 1 اسکوائر انچ جگہ بھی نہیں ہے جس کے اوپر جاندار موجود نہ ہو. جو جرمز ہیں، جو وائرلز ہیں، جو امیبا جس کو کہتے ہیں، وہ ہماری جلد کے اوپر جو بیکٹیریاز ہیں، ایک جو اسکوائر انچ ہے اس سے باریک کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں ہمارے جسم کے اپنے سیل ہیں. تو باقی یہ پورے جو زمین کے اوپر اور اس پورے انوائرمنٹ کے اندر پھیلی ہوئی مخلوقات کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں. یعنی زندگی جو ہے وہ رواں دواں ہے. تو ایک چیز کو اگر ہم اٹھانا شروع کریں تو اس کے اندر جو سائنس ہے وہ ہمیں ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ یہ کہا ہے کہ میں تمہیں تمہاری اپنی نزدیکی چیزیں یعنی جس کے اوپر تمہارے دماغ بھی پھنسے ہوتے ہیں کہ کائنات کیسے بنی، سورج چاند کہاں سے آئے، اور پھر ان کی جو سائنس ہے ساری، اور پھر انسان کی اپنی کہ تمہارے اپنے اندر تم کیا چیز ہے جو تم تو اس کے اوپر غور کرنا شروع کرو. تو پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بار بار جس کا ذکر کرتا ہے وہ ہے کہ سما والا بصار والا پیدا، کہ سننے، دیکھنے اور دماغ والی جو سوچنے کی جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. تو اس کے اوپر ہم شکر اللہ تعالیٰ کا کتنا ادا کرتے ہیں. تو ہمارا آج کا ٹاپک شکر بھی ہوگا کہ یہ چیزیں ہیں، اور ان کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں. تو اس کے اوپر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے جو کان ہیں، ہماری جو آنکھیں ہیں اور جو دل ہیں، ہم آج اس میں سے کوشش کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں اس میں سے کور کریں سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے اور پھر قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. تو ہم صرف اپنی ذات کو دیکھنا شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ذات ہمیں جو بنایا ہے انسان کو. تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ڈی این اے کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ وہ انسان کی ابتدا جیسے ہی ہوتی ہے ڈی این اے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ ایک پروگرام بنا ہوا ہے، ایک جینیٹک کوڈ ہے، وہ جسم کے ایک حصے میں ایک چیز کو فٹ کرواتا چلا جاتے ہیں. جو سیلز بنتے ہیں وہ سیلز کی ایک پوری ہم نے پڑھا تھا کہ ایک چین ہے جو کہ وہ سیلز بنتے ہیں، اور وہ بتاتی ہے کہ آنکھ کو
بتاتی ہے, مخصوص سیلس کو بتاتی ہے کہ تم نے آنکھ بنانی ہے, دوسرے مخصوص سیلس کو بتاتی ہے کہ تم نے بونز بنانی ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان کی ایک گرو جو ہے اس کے اندر ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیز جو ایک سائنٹیفک طریقے سے چل رہی ہے, جو کہ جینیٹک کوڈس کو چلا رہا ہے. پھر انسان کے اپنے اندر جو اپنے مین جو اس کے سسٹمز ہیں, وہ ہم اس کی اگر اسٹڈی کرنا شروع ہو جائیں, ایک ایک سسٹم کی اس کی جو سائنس ہے, ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے ویسے اگر وہ جسم کی خالی پیٹ کوئی چیز نہ ہو, اس کے اندر وہ چیز جائے تو وہ بڑا مشکل ہو جائے اس کو. یعنی آپ جو مثال کے طور پر گوشت کا ایک بوٹی ایک کھاتے ہیں تو کس طرح جا کے وہ ڈیزالو ہوتی ہے, ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیزالو ہو جاتی ہیں. ایسیڈک جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے, یہ سارا کچھ ایک ایک چیز کو آپ پڑھنا شروع کریں تو سائنس یہ بتاتی ہے کہ ہماری جو صرف جو نروز ہیں, یہ جو آپ کو جس کو نسیں کہتے ہیں, یہ ساری اگر ان کو انسان کی لے کر ان کی لینتھ جو ہے وہ زمین کے گرد لپیٹی جائے تو تقریباً 2.5 ٹائمز جو ہے نا وہ ایک انسان کی جو وینز ہیں وہ جو ہیں وہ اس کو کور کرتی ہیں. اتنا بڑا ایریا, یعنی تقریباً 1 لاکھ کلومیٹرز کا جو ہے نا اس کے اندر وینز موجود ہیں. تو یہ تو, اور اس کی باریک باریک جو سیلز ہیں اس کے اربوں کی تعداد میں, 1 بلین کو اگر آپ کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو وہ آپ صرف اس کے روپیز لے کر کاؤنٹ کرنا شروع کریں, 25-30 سال لگ جائیں گے آپ اس کو کاؤنٹ کرتے ہوئے, کاؤنٹ نہیں کر سکتے. تو اتنی بڑی تعداد میں سیلز جو ہے انسان کی اپنے جسم کے اندر موجود ہیں, اور سارا سسٹم جو ایک کوآرڈینیٹڈ ایک مشین کی صورت میں کام کر رہا ہے. اس کے اندر پہ 5 سینسز ہیں. انسان کا جو باہر کا جتنا بھی نظام ہے اس سے جو انسان انپٹس لیتا ہے, میں نہیں آپ جو سن رہے ہیں باہر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں وہ کنورٹ ہو کے آپ کو, تو وہ سینسز ہے سننے کا. پھر دیکھنے کا, جو لائٹ ہے اس کے ذریعے سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد سونگھنے کا, پھر اس کے بعد ٹچ کرنے کا کہ آپ محسوس کرتے ہیں چیزوں کو, اور پھر اس کے بعد چکھنے کا. یہ ہمارے 5 سینسز ہیں جس کے ذریعے سے ہمارا پورا جسم جو ہے وہ کام کرو. پھر اس کے اندر جو پورا یہ نروس کا سسٹم جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو کان ہیں اور آنکھیں ہیں وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں. اس میں جو سائنس ہے وہ یہاں تک پہنچی ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسپیکر ہوتا ہے, اسپیکر جو ہے وائبریٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کے اندر ڈائفرام جو ہوتے ہیں, تو وہ ڈائفرام آپ اس پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ڈائفرام جو ہوا کی جو لہریں ہوتی ہیں ان کے پریشر ڈال رہا ہوتا ہے تو ویوز بن رہی ہوتی ہیں, ساؤنڈ ویو بنتی ہیں. اگر آپ خاموشی کے ساتھ کسی جگہ ایک بیٹھ جائیں, آپ نے غور بھی کیا ہوگا رات کے وقتوں میں خاص طور پہ بالکل جب سکون ہوتا ہے, مختلف آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. آپ دن کے وقتوں میں بھی غور کر سکتے ہیں کہ آپ کو مختلف ایک گاڑی کے گزرنے کی آواز آ رہی ہے, دوسری طرف سے کسی مزدور کے ٹھوکا ٹھاکی کی آواز آ رہی ہے, ایک طرف سے آپ کو کسی بچے کی آواز آ رہی ہے چیخنے چیخنے, ایک طرف آپ کو پرندوں کی, یہ ساری آوازیں ایک ساتھ آپ کے کان پر پڑ رہی ہوتی ہیں. تو وہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کے کان کے اوپر ڈفرینٹ جو یہ ساؤنڈ ویوز ہیں ڈفرینٹ پچ کے ساتھ جو ہے نا یہ آپ کے کان کے اوپر آتی ہیں. اور جب ڈفرینٹ پچ کے ساتھ یہ آتی ہیں تو اندر ہم نے, آپ نے شاید پڑھی ہوگی فورئر سیریز, جو اسٹوڈنٹس ہیں, میں اس کو پڑھایا بھی کرتا تھا بڑے شوق سے, کہ فورئر سیریز کا امپلیمنٹیشن شاید بہت سو کو پتا ہو نہ پتا ہو, کہ وہ اس کے اوپر ہوتا ہے کہ جو ساؤنڈ ویوز کے اوپر, کہ جب ہمارے کان کے اندر جاتی ہے تو وہاں پر جو ہیئر ہوتے ہیں فوکس کا کام کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ ڈفرینٹ پچ کی جو فریکوینسیز کو ٹیون کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ساری جو یہ آڈیٹری ہماری کان کے اندر سے شروع ہو جاتی ہے, چینل شروع ہو جاتا ہے, کنال شروع ہو جاتی ہے, ایئر کنال. یہاں اس کے اینڈ کے اوپر ایک ڈرم ہوتا ہے, اس کے اوپر یہ اگر پریشر ڈال رہی ہوتی ہے اور یہ وائبریٹ کر رہا ہوتا ہے جس طرح وہ اسپیکر کے اندر ڈائفرام کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں سے آپ دیکھیں ساتھ اس کے یہاں پر ایک چھوٹی چھوٹی سی بونز لگی ہوتی ہیں. یہ بونز جو ہے ہمارے جسم کی سب سے چھوٹی بونز کہلاتی ہیں, اور ان بونز کی بھی بڑی دلچسپ قسم کی ایک سائنس ہے. اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو ان کا جو شیپ ہوتا ہے وہ اس میں آپ کو میں دکھاتا ہوں, کہ اس میں ایک تو ہوتا ہے یہ جو ہیمر کی طرح کا ہوتا ہے, اور جو بالکل یہ والی ہے نیچے والی, پھر اس کے بیچ میں جو انکس اینول جو آپ ٹھوکا ٹھاکی کے لیے استعمال چیز کرتے ہیں وہ, پھر تیسرا ہی گھوڑے کے اوپر جو بیٹھتے ہوئے استعمال کرتے ہیں اسٹیپس, وہ والی شیپ اس کی ہے. تو اس شیپس کے ساتھ جو ہے نا یہ ساری بونز جو ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوتی ہیں, اور یہ جو ہم نے یہ دیکھا تھا یہ پردہ جو ہے اس کے ساتھ ڈائفرام کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہے. جب یہ پریشر پڑتا ہے تو یہ موو کرتی ہے آگے. اس کی پوری آپ جا کر جو ہے نا وہ سیمولیشن اور اس کی ویڈیوز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کام کرتی ہے. تو پھر یہ جب موو کرتی ہے تو آگے ہوتا یہ کہ ایک آپ کا یہ مونگا ٹائپ کی چیز یہاں پر ہے, بڑی ڈیزائن آپ کو لگ رہی ہے, اس کے اندر لکوڈ ہوتا ہے. اس لکوڈ کے اوپر یہ پریشر ڈیولپ کرتی ہے, اور اس سگنل کو جو کہ ڈفرینٹ پچز کے ڈفرینٹ ساؤنڈ آپ کے پاس سگنل آ رہے ہوتے ہیں, ان سگنلس کو لے کر یہ اس کو ایمپلیفائی کرتی ہے. اور یہ ایمپلیفائی کر کے, کیونکہ بہت ہی سگنل جو ہوتے ہیں ویک ہوتے ہیں, ان کو ایمپلیفائی کر کے پھر یہ آگے یہ آڈٹ جو
آپ کا یہاں دیکھیں 20 ٹائمز یہ ایمپلیفائی ہوئی ہے. اور یہ ایمپلیفائی ہونے کے بعد اس کے پیچھے برین کی سیلز ہوتے ہیں, اور وہ سیلز جو ہیں تقریباً 1 لاکھ کے قریب یہ سیلز ہوتے ہیں. بہت ہی, ہم نے جو پڑھا تھا کہ جی روٹری مشینز کا کام کر رہے ہوتے ہیں, جنریٹرز کا کام, تو یہ ٹرانسڈیوسرز جو ہوتے ہیں جو کہ ایک انرجی کو ایک لیول سے دوسری انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں. تو یہ ایئر جو انرجی ایئر پریشر سے ڈیولپ ہو کر آ رہی ہوتی ہے, اس کو پریشر کو کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں الیکٹریکل سگنل کے اندر, اور پھر یہاں سے اس کی لاؤڈنیس اور فریکوینسی تو وہی رہتی ہے, لاؤڈنیس جو ہے وہ چینج ہوتی ہے اس پورے سگنلس کی. تو یہ ساری کی ساری برین کی طرف جاتی ہے, اور برین جو ہے پھر آپ کے اندر وہ ساؤنڈ کے جو ڈفرینٹ قسم کی آوازیں جو ہے آپ کو دے رہا ہوتا ہے. ہم برین کو بھی نہیں پڑھ رہے, لیکن یہ سارا جو سسٹم ہے کان کے اندر, اب اس کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ اللہ نے کس طرح کی چیز ہمارے انسان کے اپنے اندر جو ہے وہ ایک سائنس جو ہے وہ موجود ہے. اچھا, یہ تو وہ ہو گئی کہ جو سائنس بھی اس کے اوپر حیران اور پریشان ہے, اور انسان کا جو سارے وہ چکرانے لگتا ہے کہ اس کے تصور سے ہی. اس کے اوپر بھی میں آپ کو ریفرنس دیتا چلوں, یہ ایک بک ہے, میں نے نہیں پڑھی لیکن اس بک کا یہاں پر ریفرنس ہے کہ اللہ اور جدید علوم, اس میں عبدالرزاق نافل کی. دوسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو ظاہر ہے جس 5 سینسز دیے ان سینسز کو باہر سے وہ سگنل لیتی ہے اور کنورٹ کرتی ہے. تو دوسری چیز جو ہے وہ آنکھ ہے, اور اس کے بارے میں بہت سو کو بہت کچھ پتہ ہے کہ آنکھ بیسکلی تو ہوتا ہے کہ بالکل اندھیرا ہوتا, آنکھ کچھ نہیں دیکھ سکتی. جب کوئی روشنی پڑتی ہے تو ساری چیزیں بلیک ہو رہی ہوتی ہیں, اور روشنی پڑنے سے پہلے آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. تو وہ جو چیزیں ہیں, جیسی روشنی پڑتی ہے تو اس روشنی کے بعد اس روشنی کی جو وہاں سے اٹھ کر ویو آپ کے آنکھ میں آتی ہے, تو ایک پورا ایک سسٹم ہے جو اس کو لیتا ہے اور لے کر ایک امیج بناتا ہے. تو یہ ایک پورا اس کا ایک اسٹرکچر ہے آنکھ کا, جس کو آپ سمجھنا چاہیں تو آپ ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس کا مختصراً میں اس کو آپ کو بتا دیتا ہوں. تو اس کی 3 لیئرز ہوتی ہیں بیسکلی. تو جو آپ کے آنکھ کا سامنے کا حصہ ہوتا ہے, اس کے اوپر کارنیا جو ہوتی ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ لیئر ہوتی ہے جو سلیرا کی لیئر کہلاتی ہے, جو تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے. یہ سارا آپ کا جو جلد کے پیچھے یہ آپ کی آنکھیں ہوتی ہیں, اور اس کے پیچھے ہڈیوں کا بونس کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, ایک جو فریم بنا رہا ہوتا ہے, ایک فاؤنڈیشن فریم ہوتی ہے, ٹاپ فریم کی طرف جا رہا ہوتا ہے. یہ پورا یہ آنکھ کو کور کر رہا ہوتا ہے, محفوظ کر رہا ہوتا ہے. اس کے نیچے کلورائڈ کی ایک لیئر ہے جو کہ موجود ہے, جو بیسکلی تو یہ بلڈ اور نیوٹریشن جو ہے سارے سسٹم کو دے رہی ہوتی ہے, جو فیول چاہیے ہوتا ہے اس کو پورے سسٹم کو. بہت باریک نروز ہوتی ہیں ان کو, تو یہ وہ دے رہی ہوتی ہے, یہ کلورائڈ نروز ہے. پھر اس کے بعد تیسری جو لیئر ہے آپ کی, جو کہ بیسکلی تو سینسری لیئر ہے, اس کے اندر جو آپ کے ایکسٹرنل جو لائٹ آ رہی ہے, لائٹ ریسیپٹرز اس کے اندر موجود ہوتے ہیں, جو اینٹیناز آپ کہہ لیں, جس کو یہاں پر راڈس اور کونز بھی کہا جاتا ہے, وہ اس لیئر کے اندر ہوتے ہیں. تو اس لیئر کے بھی 2 پارٹ ہوتے ہیں, جس طرح اس یہاں پر نیچے دکھایا ہے کہ سب سے نیچے پہلے اوپر والی لیئر تو آپ کے اس لیئر کی لیئر ہے, پھر کلورائڈ کی ہے, پھر اس کے بعد پگمنٹڈ. یہ اب سائنس ہے پوری, بچے جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں اس کو, لیکن یہ جو اس میں بتانا جو چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر سائنس کیا ہے کہ یہاں پر یہ راڈس اور کونز ہیں, جو کہ وہ سگنل, جو لائٹ کا سگنل آتا ہے, یہاں سے لائٹ انٹر ہوتی ہے اس میں. اگر آپ دیکھیں لائٹ جو ہے آپ کی آنکھ کے اندر آتی ہے, تو اس کے سب سے پہلے تو یہ جو آپ کے کارنیا ہوتی ہے, اس کے بعد آئرس یہاں پر یہ چیز ہوتی ہے, جو کہ بیسکلی آپ کی جو آنکھ کے اندر یہ جو آنکھ کو جو لائٹ جانے کے لیے راستہ ہوتا ہے نا, اس کو کم یا زیادہ کرے. بہت تیز لائٹ ہو تو اس کو کم کر دیتی ہے, سکڑ جاتی ہے, اور کم ہو تو لائٹ اس کو تھوڑا پھیلا دیتی ہے, تاکہ سگنل لائٹ جو ہے وہ صحیح طرح سے جائے. اب آپ سب سے حیرت انگیز چیز جس کے اوپر سائنس بھی پریشان ہے کہ یہ دیکھنے کا جو عمل ہے, اس کے اندر لینس چاہیے ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے گلاسز بھی موجود ہیں, شیشے جیسی چیز, جو ایک لینس یہاں پر موجود ہوتا ہے, جو یہاں پر موجود. یہ ایک سائنس ہے پوری کی پوری, جو آنکھ کی جو ہمارے سامنے موجود ہے, اس آئرس کے بیک سائڈ پر یہ لینس موجود ہوتا ہے. اور پھر یہاں سے یہ سیدھی لائٹ جاتی ہے, اور جو ہم نے ابھی ریٹنا کا پڑھا تھا کہ ریٹنا کے اوپر جاتی ہے, اور وہاں پر یہ راڈس اور کونز جو ہیں سگنل کو ریسیو کرتی ہیں. اور اس کے بعد یہ جو لائٹ سگنل ہے, جیسے الیکٹریکل میں جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ لائٹ سگنلس کو کنورٹ آپ بیسکلی یہاں سے فائبر سے گزارتے ہیں, تو فائبر آپٹک آپ کے پاس ہوتی ہے جو کہ لائٹ سگنلز لے کر جاتی ہے. تو یہاں سے پھر آگے جو ہے وہ کیمیکل ریئیکشنز ہوتا ہے, جس میں ایکشن پوٹینشیل آپ جس کو کہتے ہیں, اور یہ فائبر آپٹک ٹائپ کی چیز لائٹ کو لے کر جاتی ہے, اور اس کی کنورژن ہوتی ہے جو کہ امیج کی صورت میں آپ کو پھر دماغ کی اوپر جاتی ہے. دوسری انٹرسٹنگ چیز جو اس کے اندر ہے کہ جو امیج آپ دیکھتے ہیں یہ پوری کی پوری, تو یہ لائٹ کیونکہ جب یہاں سے جاتی ہیں اور اس سے گزرتی ہے, اور لینس سے گزرنے کے بعد یہ اپنی
یہاں جا کر اور ادھر جا کر، یا آپ کے لائٹ کے پریکٹیکلس بھی میٹرک اور انٹر میں آپ نے کیے ہوں گے، تو انورٹڈ امیج آپ کے پاس آتی ہے، اور پھر یہ انورٹڈ امیج جو ہے وہ جو یہاں سے سیلز پک کرتے ہیں اور وہ وہاں پر اس کو دوبارہ سے ہیومن جو برین ہے اس کے اندر دوبارہ سے انورٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے پورا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آنکھ کے اندر بھی ایک پوری ایک سائنس ہے جو کہ موجود ہے، جو کہ ہمارے اپنے جسم کے اندر۔ یہ میں نے صرف دو چھوٹی چیزوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی یہ جو نعمتیں ہیں، اور اس کے بعد اگر ہم اس سلسلے کو دیکھتے چلے جائیں، ایک ایک چیز اٹھاتے چلے جائیں، تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ شکر ادا کرو کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم جو ہے شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا اور ایمان لاؤ، اللہ بڑا قدردان اور جاننے والا ہے۔ تو اگر ہم صرف سوچنا شروع کریں اور ان چیزوں کے اوپر غور کرنا شروع کریں اور اللہ کی عظمت کا جو ہے اقرار کریں اپنے دل کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ ہمیں مصیبت میں ڈالے۔ اللہ نے دنیا آزمائش بنائی ہے، اس لیے بنائی ہے کہ وہ اللہ اپنی طرف بندے کو پلٹانا چاہتا ہے، اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے۔ آزمائشیں آتی ہیں تو اس کے مقاصد بہت سارے ہوتے ہیں، بڑے مقاصد ہوتے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف پلٹائے سب سے بنیادی طور پر، اور جو پلٹا ہوا ہوتا ہے وہ اور مضبوط ہو جائے۔ تو آزمائشوں کی ایک اپنی ایک فلسفی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا اگر تم شکر کرو۔ تو آج بھی ہم جو یہاں بیٹھے ہیں کہ وذکر فإن الذکریٰ ینفع المؤمنین، کے اپنے مومن لوگوں کو یاد دلایا کرو، ان کے سامنے تذکرہ کیا کرو، یاد دہانی کیا کرو، مومنین کو یہ چیزیں نفع دیتی ہیں۔ تو ہم یہ جو کچھ رمضان کے اس دوران پڑھ رہے ہیں، ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اس سے نفع کیا حاصل کریں کہ ہم اپنے اصل اس مقصد کو پہچاننا شروع ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ کے لیے شکر کے جذبات، حمد، اور اللہ کے لیے احسانات کے جذبات، اللہ کے جو احسانات ہیں ان کا دل میں اقرار جو ہے ہمارے شروع ہو جائے۔ تو یہ چیزیں اگر شروع ہو جائیں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہمارے اوپر ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم لعذاب اللہ شدید، کہ اگر تم شکر کرو تو اللہ تمہیں اور اسے بڑھا کر دے گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو ظاہر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ تو یہ بھی ہمارے لیے اللہ نے جگہ جگہ پہ ہمیں چیزیں بتائی ہیں۔ پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ لا یرضی عن الارض اور یاکل الاکل فیحمدہ علیہا ویشرب شرب ویحمدہ علیہا، مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں کہ جو لقمہ بھی کھاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور کچھ پیتا ہے تو اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یعنی شکر کے جذبات جو اس کے جسم، اس کے قلب سے نکلتے ہیں۔ جب ظاہر ہے انسان کی ایک مطلب اس کا پورا ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ اپنے جذبات کے اندر وہ اچھا یہ تو ہم نے ان چیزوں کی بات کی جو کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر عام طور پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اپنی سو کر اٹھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم ہر اس چیز میں جس سے ہمارا، لیکن بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان بڑی نعمتوں کے بارے میں ہم کم سوچتے ہیں اور کم شکر ادا کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہو تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے کہ اتنی زیادہ نعمتیں ہیں۔ اور وہ نعمتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ نعمتیں ایمان کی نعمتیں ہیں، کہ ان چیزوں کے اوپر ہمارا اللہ کے اوپر ایمان، اس کی عظمت کے اوپر ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جو نعمت جس کی طرف میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ نعمتیں کیا ہیں جو اللہ نے جس کو نعمت قرار دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے، اور میں نے واتممت علیکم تم پر نعمتی اپنی نعمت تمام کر دی ہے، پوری کر دی، یعنی اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی نعمت پوری کر دی، اور وہ کیا ہے ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں تمہارا یہ جو دین ہے، دین اسلام ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے مکمل کر دیا، اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہے، اور بندہ جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے اوپر خوش ہونا چاہیے۔ ہمیں سب سے پہلا جو مطلب ہمارے ذہن میں خیال آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر اتنی بڑی نعمت اس کو قرار دے رہا ہے تو ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، ہم اس پوری جو 7 ارب انسانوں کی اس دنیا کے اندر ہم 1-2 ارب لوگ جو مسلمان ہیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے اس پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے آنکھ کھولی تو ہمارے اذان ہو رہی تھی، یعنی ہمیں اس کا شعور بھی نہیں ہوتا
کہ ہم نے اذان ہماری کانوں میں آئی ہے، اس کے بعد ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کا نام سنتے ہیں اپنے بڑوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتے ہیں، ہم بڑے ہوتے ہیں تو ساری چیزیں ہمارے یعنی دین ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں بغیر اپنی بڑی کسی کوشش کے، یعنی یہ ہمیں استحقاق کے طور پر ہمیں مل رہا ہوتا ہے، اور پھر ہمیں آخرت کا تصور بھی مل رہا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ہمیں بغیر محنت کے مل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن کیا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے میں نے ایک کو دیکھا تھا، ایک جو نان مسلم تھا وہ کنورٹ ہوا اور وہ اسکالر ہیں، اور وہ ایک دفعہ بات کرنے لگے تو وہ لوگوں کے سامنے رو پڑے کہ میرے والد جو تھے وہ، میں ان کو بڑی کوشش کرتا رہا کہ وہ مسلمان ہو جائیں، وہ بیمار ہیں تو میں ان سے آخرت میں بھی میرے ساتھ رہیں، تو رو پڑا وہ کہ وہ جو نعمت ہے وہ جو اس کو ملی ہے وہ اپنے والدین تک ان کو کنونس نہیں کر پا رہا۔ تو یہ جو نعمت ہے جو ہم سب کو ملی ہے، ہمارے پاس اس نعمت کی وجہ سے ہمارے اپنے جو لوگ ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، وہ ہم سے قریب ہیں، اور وہ سارے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو اتنی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، یعنی پہلی نعمت تو یہ ہے کہ اسلام کی نعمت ہے۔ دوسری جو بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اسلام کے ساتھ ساتھ، وہ ایمان کی نعمت ہے۔ یعنی ایمان کی نعمت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم ظاہر ہیں ہم کچھ لوگ ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں یا جن کو جو لوگ بھی رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ اپنے ایمان کی کا احیا کر رہے ہیں، ایمان کو بڑھا رہے ہیں، تقویٰ کو بڑھا رہے ہیں، تو وہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ کے مصداق ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے ایمان اللہ اور رسول کے اوپر اپنا ایمان بڑھاؤ۔ یعنی یہ عجیب سی بات ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنا ایمان بڑھاؤ۔ تو یہاں پر ایمان کی بڑی جو اللہ تعالیٰ نے اہمیت بتائی ہے وہ یہی ہے کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے، دل بھی اس طرح سے بوسیدہ ہو جاتا ہے، تو اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ ایمان کی تجدید کر دے، اس کو تازہ کر دے اور اس کو بڑھا دے۔ اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی عظمتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے اپنے اندر اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ایک مجھے واقعہ یاد آتا ہے غیر مسلم کا، کہ ایک جگہ پر ایک مسلم اسکالر آئے، تو وہاں پر غیر مسلم ملک کے اندر یہ ہوا تھا، تو اس نے کھڑے ہو کر ان سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ اتنی ایڈوانس دنیا کے اندر جہاں سائنس اتنی ترقی کر گئی ہو، جہاں پر میتھس اور فزکس اور کیمسٹری کے ذریعے سے لوگ چیزیں سمجھتے ہوں، بایولوجی کے ذریعے سے لوگ سمجھتے ہوں، تم بغیر دیکھے خدا پر کیسے یقین رکھتے ہو اور اس کی کتاب کے اوپر یقین رکھتے ہو؟ اس نے اس طرح کا سوال کیا، ملت سا آدمی تھا وہ، تو اس نے سوال پوچھا، وہ جو عالم تھے انہوں نے بڑا اچھا سا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ قل یا عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اے نبی، یہ میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو ان سے کہو کہ میں ان سے قریب ہوں، پھر وہ مجھے پکارے تو میں ان کی سنتا ہوں، اور پھر ان کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ پھر کامیاب ہوتے ہیں، مجھ تک پہنچتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے اللہ کو پکار کر ہم اس کے قریب جاتے ہیں کہ ہمارا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا ہے جب ہمارے نبی نے کہا کہ اگر اتنا بھی مسئلہ ہو تو اپنے اللہ سے مانگو، تو وہ مانگتے ہیں تو وہ بھی ہمیں مل جاتا ہے، تو ہم تو اللہ کو اس طرح سے مانگتے ہیں۔ تو ایمان کی جو یہ لذت ہے، ایمان کی جو کیفیت ہے، وہ ہم کس طرح سے بڑھاتے ہیں ہمارے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ اللہ سے ہم کیا کیا دعائیں کرتے ہیں، کیا کیا باتیں کرتے ہیں، اور کس طرح سے ہم اللہ کو اپنے قریب کرتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک صحابی تھے، بڑے پیار سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف یہ پڑھا کہ یا ذا الجلال والاکرام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور کہا کہ ان کا نام لے کر کہ تم دعا کر لو، تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ بندے کے دل سے اگر اللہ کے لیے کوئی ذکر کے کلمات نکلیں، شکر کے کلمات نکلیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اور پھر وہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ تم دعا کر لو، تو اتنا بڑا یعنی آپ کے سامنے بھی ہمارے سامنے مثال ہے کہ ذکر کی کتنی اہمیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کی طرح ہمارا ایمان کر دے جو کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ اپنے ایمان کو بڑھا رہے ہوں، اس میں کمی نہ ہوتی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے اسباب بھی سکھائیں کہ کس طرح سے ایمان کو بڑھانا ہے، کہ جس طرح سے غور و فکر کرنے کو کہا گیا ہے کہ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کی جو نشانیاں اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر اذا تلیت علیہم الآیت زادتہم ایمانا، کہ جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ تو ظاہر ہے آپ یہ کر دیکھیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے۔ اور پھر یہ کہ ان کے سامنے کوئی مشکلات آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہیں، یا حی یا قیوم کہتے ہیں، اور وہ اپنی مشکلوں اور مصائب کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے حل ہو رہی ہیں، تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طریقے بھی بتائے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنے ایمان کو بڑھا سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ تیسری بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ یہ کتاب ہے، قرآن ہے، کہ فلذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، جو ہم نے آیت پہلے بھی شاید پڑھی تھی، کہ یہ جو
नेमत है, इसके ऊपर खुशियां मनाओ कि दुनिया भर में जो लोग जो चीज़ें भी जमा करते हैं, दुनिया और माफिया की हर चीज़ से बेहतरीन चीज़ है वही किताब है। और कहा गया ना कि दुनिया में जो इस कुरान के का इल्म हासिल करने वाला या कुरान का इल्म देने वाला या हासिल करने वाला, इस कुरान से किसी तरह से भी जुड़ जाने वाला जो है, उसके अलावा हर चीज़ को कहा गया है कि वो मलामत ज़दा है। तो ये इस किताब की जो इम्पोर्टेंस है कि लक़द अंज़लना इलैकुम किताबुन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून अफ़ला याक़िलून, कि इस किताब के अंदर तुम्हारा ही जिक्र है, तुम अकल क्यों नहीं पकड़ते? यानी किताब इसलिए नहीं है कि हम तिलावत कर लें, किताब तो इसलिए है कि हम इस किताब को पढ़कर इसको समझें। इस किताब को हम जो है ना वो, ये माइक म्यूट कर लें प्लीज। अच्छा। जी, इनका फहमीदा सा है, इनका माइक म्यूट कर दिएगा, आप कर दिएगा अतिक भाई। जी जी ठीक है। अच्छा, तो इसमें ये है कि अल्लाह ताला ने इस किताब में हमारा ही जिक्र किया, एक एक आयत, एक एक हुक्म, एक एक इसके अंदर जो वाक़या है वो हमारी अपनी तज़किर के लिए है। तो जब ये सब कुछ अल्लाह ताला में बताकर ये किताब हमारे हाथ में दे रहा है, तो हम अगर इस किताब की तिलावत के साथ इसके अंदर सोचने का, तदब्बर का एहतमाम करें, इसकी एक एक आयत को उठाएं, जैसे हमने अभी शुरू किया है कि एक एक चीज़ को हम लेते जाएं और उसको साथ साथ अपने इसका तस्करा करते जाएं और अपने ईमान को बढ़ाते चले जाएं और फिर इसको नाफिज करते चले जाएं अपने ऊपर। तो ये तो तीन मैंने सामने आपके सामने नेमतें वो बताई जो अल्लाह ताला ने बताई हैं। फिर एक नेमत और है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि एक सुबह या एक शाम अल्लाह के रास्ते में निकलना दुनिया और माफिया की हर चीज़ से अफजल है। नहीं, आप देख लें कि अब अमल की बात आ गई कि अल्लाह के रास्ते में जो लोग भी जो काम कर रहे होते हैं, वो सुबह और शाम जो लगा रहे होते हैं, वो दुनिया की हर चीज़ से बेहतरीन काम कर रहे होते हैं। दुनिया में एक आदमी करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा हो, टाटा कंपनियां बना रहा हो, जो भी कर रहा हो, लेकिन उससे बेहतरीन काम उस शख्स का है जो कि अल्लाह के रास्ते में निकल कर किसी अल्लाह के किसी बंदे को अल्लाह की किताब, उसके अहकामात पहुंचा रहा हो, खुद भी अमल कर रहा हो और लोगों तक इस बात को पहुंचा रहा हो। यानी कितना बड़ा अमल है, कितनी बड़ी ये नेमत है। और जो इस नेमत को पाले, यानी ये चार वो नेमतें मैंने आपके सामने गिनवाई हैं, कि वो नेमतें हैं जो कि अल्लाह ताला ने हमें दी हैं बहैसियत मुसलमान, कि हम इस्लाम की नेमत हमारे पास है, ईमान की नेमत हमारे पास है, किताब की नेमत हमारे पास है, और फिर ये नेमत भी है कि हम कभी कभार ये काम भी कर लेते हैं कि अपना भी तज़किया करते हैं और लोगों का तज़किया का एहतमाम भी कर लेते हैं। तो इसमें एक सुबह या एक शाम भी हम कर लेते हैं, तो आप सोचें कि दुनिया और माफिया में उस वक्त जो चीज़ें हो रही हैं, उन सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो उससे अफजल चीज़ है। तो ये जो हमारा कल्ब है, ये शुक्र का मरकज़ है। और शुक्र जो है वो इस जगह से जनरेट होता है, सोर्स उसकी जो है वो कल्ब है। और फिर उसकी जो अमल से जो नज़र आता है, यानी हमारे जो आज़ा हैं, उससे उसकी उसकी तस्दीक होती है। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, उन नेमतों का ना सिर्फ शुक्र करें बल्कि हम थोड़ा सा खौफ भी रखें कि नेमतें छिन जाती हैं तो फिर अल्लाह ताला जो है, फिर ज़ाहिर है वो शुक्र ना अदा करे बंदा, तो फिर सोचता है कि जब थी तो मैंने शुक्र अदा नहीं नहीं किया इन चीज़ों का। तो इन चीज़ों का शुक्र अदा करते डरता रहे कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं उन अल्लाह ताला को उसके ऊपर एहसानमंद रहे अल्लाह ताला के, कि अल्लाह ताला ने और उनकी फिर उन नेमतों की हिफाजत भी करे। यानी अल्लाह ताला ने अगर हमें आंखें दी हैं, कान दिए हैं, चलने वाले पैर दिए हैं, सेहत अच्छी दी है, तो इसकी हिफाजत भी करें। ये इसको हम कोई सेकेंडरी चीज़ ना समझें कि हम अपनी सेहत की हिफाजत करते हैं। सेहत के लिए जो लोग भी कोशिश करते हैं कि अपनी सेहत को अच्छा रखें, देखें मौत एक अलग चीज़ है, मौत आनी है, अगर सेहतमंद हालत में है तो कितनी अच्छी बात है कि आदमी जो है सेहतमंद रहे। तो वो उसी सूरत में बेहतर हो सकता है कि जो आदमी उसकी केयर करे, डिसिप्लिन हो अपने इन चीज़ों के साथ, इन चीज़ों की अपनी केयर करे। तो ये एक नुक्ता मैंने सामने रखा है। शुक्र जो है उसका एक तरीका ये है कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ भी जिस काम के लिए बनाई है उसको उस काम के लिए इस्तेमाल करें। कि वो है ना कि क़यामत के रोज़ जो है वो इंसान जो है वो अपने जिल्द से पूछेगा कि क़ाल लिजुलूदिहिम मा शअ्तुम। तो वो जिल्द कहेगी कि जिस तरह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया बात दूसरे आज़ा को बात करने का, तो मैंने भी गवाही दे दी। तो हमारी जो आंखें हैं जो अल्लाह की नेमत है इस वक्त, हमारे जो कान हैं जो हमारी नेमत है, हमारे जो हाथ पैर हैं ये नेमतें हैं, ये अल्लाह के सामने बोल पड़ेंगी।
तो पूरा पूरा जो हमारा 50 60 70 साल का कच्चा चटा है वो सामने रख देंगी, मतलब लोगों को वैसे ही पता है। लेकिन ये उसके सामने भी आ जाएगा कि पूरे जो हम कहते हैं ना परफॉर्मेंस का बार ग्राफ, या हम अपना जो भी बना रहे होते हैं परफॉर्मेंस चार्ट, तो उसके ऊपर परसेंटेज आ जाएगी कि ये कान जो है कितनी परसेंट जो है वो अल्लाह की चीज़ों को सुनते रहे, उसके अहकामात के मुताबिक सुनते रहे, या ये आंखें जो हैं वो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ही चीज़ें देखते रही हैं, कितनी देर इन्होंने कुरान पढ़ा, कितनी देर कुरान के अंदर तदब्बुर इस दिमाग ने किया। ये सारी चीज़ें जो कैलकुलेटेड ये हमारे सामने आ जाएंगी, वो खुद ही बोल पड़ेंगी कि इतना इतना परसेंटेज थी, इतने इतनी ज़िंदगी का अरसा तुमने इसमें गुजारा। तो हिसाब किताब कोई मुश्किल चीज़ नहीं होगी। तो इसलिए हमें डरना भी चाहिए कि ये जो नेमतें हमारे पास हैं इनका शुक्र अदा करने का तरीका सिर्फ ये नहीं है कि अल्लाह हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, ये नहीं है। शुक्र करने का तरीका ये है कि जो काम इनसे करने के वो काम हम इनसे लें, वो काम हम इनसे करवाएं, इन चीज़ों से, इन आज़ा से। तो ये मेरी गुजारिशात थी आज की कि अल्लाह ताला हमें इनके ऊपर जो कुछ मैंने सामने रखा है आपके, कि सबसे पहली चीज़ कि हमें और करने की तौफीक दे, और इसके अंदर से कुछ हम अपने लिए हासिल करें, और फिर उसके बाद हम इसको अपने ऊपर नाफिज करें, और फिर हम इस चीज़ को फैलाएं। जो कि हमने पढ़ा कि चौथी नेमत ये भी है कि अल्लाह के रास्ते में इन चीज़ों को आगे लेकर चलना, बढ़ाना। और जितना इंटेलिजेंट काम आप कर सकते हैं, जितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं, जितने आसान तरीके से कर सकते हैं, वो अल्लाह को उतना ही ज़्यादा कबूल होगा। तो इन सारी चीज़ों के साथ मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको और हम सब की इस कोशिश को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे, अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक दे, और नेमतों का शुक्र इसी तरह अदा करने की तौफीक दे कि अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग को सोचने के लिए बनाया है, तो हम इससे बेहतरीन तरह से सोचें, अल्लाह की नेमतों के ऊपर तफक्कुर करें, तदब्बुर करें, आँखों से भी वही काम लें जो अल्लाह ने बनाए हैं, और कानों से भी वो काम लें। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी बहुत शुक्रिया अतीक भाई। क्लास के हवाले से कोई सवाल है तो चैट पे लिख दें, या अनम्यूट होने की रिक्वेस्ट करें और पूछ लें सवाल। किसी का कोई सवाल है तो चैट पे लिख दें। अच्छा, ग्रुप के अंदर हमने एक बुक मैंने शेयर की थी, इज्तिमाई अल खाना के नाम से जो है, अभी मैंने दोबारा शेयर की है। बहुत ही अच्छी बुक है। इसके अंदर जो है वो स्पेशली यंगस्टर्स के लिए जो है और घर के बच्चों के लिए